یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ تو آئین کے گلے کی ہڈی نہیں بن گئی کہ نہ نگلی جا رہی ہے اور نہ ہی اگلی جا رہی ہے. چونکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ ایک خط جو تھا یہ ترمیم اس کی بنیاد پر ہوئی تھی, لیکن اب 6 ججز کا خط سامنے آ گیا ہے, اگرچہ 2 ججز کے اس پہ سگنیچرز نہیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں کوئی بڑا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں پارس, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا شکریہ. 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو آئی ہے اس کا کسی نہ لیٹر سے تعلق ہے اور نہ ہی اس کا اس چیز سے تعلق ہے کہ اس کی وجہ سے شاید کو کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف ہم جا رہے ہیں. جسٹس آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, دیکھیں ججز جو ہے ایک تو یہ ہے کہ انہیں اس طرح پبلک کے اندر آ کے بولنا نہیں چاہیے. ان کا کام یہ ہے کہ جو انہیں آئین قانون اختیار دیتا ہے اور جو ان کے سامنے لسٹ پڑی ہوئی ہے اس کے مطابق ایک فیصلہ کر دے, اور وہ فیصلہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے متصادم ہے کوئی بھی چیز آئی ہے اس کے اوپر ایک مناسب فیصلہ اسٹرائک ڈاؤن کرے, سیٹ اسائڈ کرے, وہ ان کا کام ہے. اب پرابلم یہ آئی ہے کہ یہ جو ہمارا جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یہ ہمیں عادت پڑی ہے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور سے, جب یہ لائرز بھی اکٹھے ہو گئے, ججز بھی اکٹھے ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے 115 ججز نکالے تو ایک ویکیوم آیا. اور نون لیگ نے کیمپین بھی چلائی تھی نا, سب نے چلائی نا, سب نے چلائی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا, نہ پیپلز پارٹی, نہ پی ٹی آئی, نہ پی ایم ایل این کو, کہ یہ چیف جسٹس صاحب آ کے تو 115 ججز نکالیں گے. یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو اس طرح ہوا. اور جب آپ نے سندھ بار ایسوسیشن کے نام پہ آپ نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. یہ دیکھیں نا, 2 چیزیں ہم جنرل مشرف پہ بات کرتے ہیں, ماضی میں جانے کے بجائے میں نے کہا آج کے اگر بات کر لیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز آلریڈی موجود ہیں نا, ایڈیشنل ججز بھی 2 تعینات کیے گئے نا, تو پھر لاہور ہائی کورٹ سے ججز بلانے کی یا ان کو یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تاثر ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس وقت میں یہ جو 6-7 ججز ہیں نا ان کا راستہ روکنا چاہتی ہے. آپ نے جمپ ان کیا ہے. میں اس کے اندر تھا کہ جنرل مشرف نے ایمرجنسی کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا. بنیادی آبجیکٹو یہ تھا کہ یہ پاکستان کے اندر کمرشل کورٹس کو کرے گا, سارے پروونسز سے آئے گا. افتخار چودھری صاحب آئے, انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا. اس دوران 2 آپ کے چیف جسٹس جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر آئے. نہ 18ویں ترمیم کے بعد دوبارہ آیا. دوبارہ جب بنا تو پھر آپ نے جسٹس اقبال حمید الرحمان کو یہاں پہ لائے اور آپ نے چیف جسٹس بنایا, اور چیف جسٹس آج وہ شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہے. اب اگلی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت جو پروسیس, ویسے ایک سیکنڈ بات ہائی کورٹ کی جج کی ہو رہی ہے اور اس کی بھی آپ ایگزامپل دیتے ہیں نا کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج محمد اسلام ان کو لایا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے, سردار اسلم آئے, جسٹس بلال بھی وہ بنے اور جسٹس بلال تو ڈائریکٹ آئے. بڑی زبردست مثال ہے, لیکن اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی وہ صدارتی آرڈرز پہ قائم کی گئی تھی اور جو 2009 میں ختم ہو گئی تھی, پھر 2011 میں 18ویں ترمیم کے بعد اس کا قیام دوبارہ آیا تھا. 2011 کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد آیا تو اس وقت بھی جسٹس اقبال حمید الرحمان ایز اے ڈائریکٹ چیف جسٹس یہاں پہ آ کے لگے. وہ شریعت کورٹ کے نہیں تھے؟ نہیں, وہ اب شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگے, یہاں سے وہ سپریم کورٹ میں آئے, وہاں سے اوپر انہوں نے ریزائن کیا اور آج کل وہ شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہے. یہ حکومت اب ٹھیک کر رہی ہے کہ اتنے ججز لے آئی ہے, کیا ضرورت تھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آلریڈی ججز ہیں؟ نہیں پارس, ایک چیز یہ ہے, آپ یہ بتائیں, یا میں اس پہ ہوں کہ کیا جو آرٹیکل 200 کے نیچے جو پروسیس لکھا ہوا ہے وہ پروسیس اگر تو اڈاپٹ نہیں کیا گیا تو بات سمجھ میں آتی ہے. سینیورٹی کس چیز کی سینیورٹی؟ ابھی جو جسٹس سینیورٹی تو ختم ہو گئی ہے, جسٹس جو ڈوگر ہے ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں پارس, سینیورٹی تو ختم ہوگی فار دا چیف جسٹس کہ آپ نے 3 کا پینل لے کے آنا ہے, اس میں سے آپ نے ایک چیف جسٹس بنانا ہے. یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو نہیں پتا وہ کیوں بار کہہ رہی ہے. نہیں دیکھیں, تو مان ہی نہیں رہے نا ابھی سینیورٹی کو. دیکھیں بار اس لیے کہہ رہی ہے کہ ایک بار لوکل ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو جس جج کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں وہ جج بھی لوکل ہے, اور ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے. اب وہی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن جسٹس منصور کو بھی, سر وہ اسٹرائک کرنے کی بات کر رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم ہڑتال کریں گے اس کے اوپر, وہ احتجاج کرنے کی اس پہ بات کر رہے ہیں. وہ ان کا رائٹ ہے, وہ ان کا رائٹ ہے کہ پروٹیسٹ کریں, یہ سارا کچھ نہیں. لیکن آپ یہ بتائیں, وہ یہ کہتے ہیں یا جو بھی ایک دوسرا ہے وہ سائڈ یہ کہتی ہے کہ لانے کی ضرورت, کہ آپ کے سامنے کسی نے یہ کہا ہے. تاثر یہ ہے کہ حکومت ان 6-7 ججز کا راستہ روکنا چاہتی ہے. اب ایک سیکنڈ, اب اس ملک کے اندر سب سے بڑا کسٹوڈین کون ہے اس سارے سسٹم جوڈیشری کا؟ وہ آپ کا چیف جسٹس ہے. اب اس پروسیس کے اندر آپ کے 4 چیف جسٹس جو ہے جو ہائی کورٹس کے ہیں, اور 5واں آپ کا چیف جسٹس آیا. اب پاکستان کا چیف جسٹس بھی آرٹیکل 200 کو کنسنٹ دے رہا ہے یا ایسنٹ کر رہا ہے. آپ کا سندھ ہائی کورٹ کا
چیف جسٹس ایسنٹ کر رہا ہے, آپ کا بلوچستان ہائی کورٹ کا کر رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ کا, پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے, لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہی بات پہ آگے سینیورٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سینیورٹی شروع ہوتی ہے, سینیورٹی اس دن شروع ہوتی ہے کہ جس دن کوئی بھی جج جو ہے کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کنفرم کر دیا جاتا ہے, تو کنفرمیشن کے بعد اس کی سینیورٹی ہے. اور آرٹیکل 205 ہائی کورٹ غلط کہہ رہی ہے, جو سینئر جج اس کے اوپر بات کرے وہ بھی غلط بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ وہ ہائی کورٹ کا حلف نہیں, وہ دیکھیں وہ انہوں نے ایک اپنی انٹرپریٹیشن یا اپنا پوائنٹ آف ویو کا نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج اگر فرض کیا وہ جو جج آئے ہیں, ایک سیکنڈ سن لینا, مجھے یہ بتائیں آج جو چیف جسٹس نے یہاں پہ آئے ہیں, ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں, جسٹس ڈوگر آئے ہیں, آج ان کا سینیورٹی لسٹ میں کون سا نمبر آیا ہے؟ نہیں سن لے نا, نہیں جو جسٹس عامر نے آج روسٹر ایشو کیا ہے اس کے اندر جسٹس ڈوگر کا دوسرا نمبر ہے. کہا کہ چیف جسٹس آئے ہیں. نہیں, میں نے یہ آپ سے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے جنہوں نے آج روسٹر ایشو کیا ہے, اب اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے 3 کا پینل بھجوانا ہے. اس میں جسٹس کیانی بھی ہوں گے, جسٹس ڈوگر بھی ہوں گے, جسٹس ارباب بھی ہوں گے, جو گل اورنگزیب بھی. نہیں پتا تو جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے. دیکھیں نا, پتا تو جوڈیشل کمیشن نے کرنا. آپ کو پتا تھا کہ جسٹس آفریدی جو ہے پاکستان کے چیف جسٹس آپ کہہ رہے ہیں تینوں میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے, کوئی بھی بن سکتا ہے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا یہ پریروگیٹو ہے. اس پریروگیٹو کے اندر پاکستان کا چیف جسٹس اور ممبرز جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ہوگا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا آرٹیکل 200 کے نیچے جو ہے پاکستان کے کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ وہ بالکل کیا جا سکتا ہے. حافظ احسان کھوکھر صاحب, آپ کو ابھی پچھلے میرے جو پروگرامز تھے اس میں نے امریکی صدر روزویلٹ کے وہ جو کورٹ پیکنگ پلان تھا اس کے اوپر ایک انٹرو دیا تھا. اس دن آپ بھی شو میں موجود تھے نا. تو اس وقت جو ہماری سپریم کورٹ میں حالات ہیں, کیا خیال ہے یہ اسی طرف جا رہے ہیں؟ چونکہ تاثر یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز لگانا چاہتی ہے. اچھا پارس, ایک تو یہ ہے کہ 2 چیزیں میں پہلے کر کے پھر اس پہ آؤں گا کہ جب ہائی کورٹ کا جج ایک دفعہ اوتھ لے لیتا ہے, دوسری دفعہ اوتھ نہیں لیا. تینوں جو ججز آئے تھے انہوں نے ایز اے جج کے طور پہ اوتھ نہیں لیا تھا, ایز اے چیف جسٹس کے طور پہ آئے تھے. اگر یہاں پہ سرفراز ڈوگر صاحب جو آئے ہیں سینئر ہیں, اگر وہ سیدھا ہی آ کے چیف جسٹس بن جاتے تو ایز اے چیف جسٹس کا انہیں اوتھ لینا تھا. جج کا اوتھ اور ہے, چیف جسٹس کا اور ہے. ایک چیز. دوسری چیز اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ پرنسپل آف سینیورٹی کا کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ سینیورٹی کم فٹنس پرفارمنس. کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں تھا, جوڈیشل کمیشن کے اندر تو نہیں تھا. تو ہم نے سپریم کورٹ کے اندر چند لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہائی کورٹ کے اندر جس چیف جسٹس کو لانا ہے پینلز کے اندر لے کے آنا ہے. الجہاد ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, الجہاد ٹرسٹ نہیں. ابھی جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آئی ہیں وہ ایک پینل ہی بنا تھا نا. پھر کہاں لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کا پینل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کا پینل آئے گا؟ ہم نہیں کیا. سینیورٹی پرنسپل کہاں طے ہوا تھا؟ سینیورٹی پرنسپل کسی جگہ بھی نہیں تھا. پاکستان کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی سینیورٹی پرنسپل نہیں تھا. اس کے اندر یہ تھا کہ آپ کا چیف جسٹس ہوگا. الجہاد ٹرسٹ کے اندر ہم نے کہا کہ سینیورٹی ہوگی اور وہی جج اس کا وکٹم ہوا. وہی جج وکٹم ہوا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ سینیورٹی پرنسپل کو, آپ نے خود کہا کہ ہائی کورٹ کے لیے بھی نہیں سینیورٹی چاہیے, سپریم کورٹ کے لیے بھی نہیں چاہیے, تو پھر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر وہی چیز آ گئی. اب آپ کا پیکنگ والا آ گیا. اب یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ, پیکنگ آپ کہتے کس ہے, یعنی کہ لائک مائنڈڈ, یعنی کہ وہ جج آپ لے کے آئے, وہ جج آپ لے کے آئے کہ جو جج آپ کو اچھے لگتے ہو. اچھا, اب یہ آپ کی پسند کے فیصلے ہو. اب یہ ہے کہ 2 جگہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. ایک اپوائنٹمنٹس آپ کی ہوئی ہیں 2009-10 کے بعد ہائی کورٹس کے اندر, اور دوسری اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے لیے ہائی کورٹ سے اوپر آئی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مجھے ایک اپوائنٹمنٹ ایسی بتا دے کہ جس کے اندر جو ہے آپ کو یہ لگے نا کہ اگر تیسری جج نمبر پہ جج آتا ہے اور 2 کو آپ پاس کر دیتے ہیں تو پھر لائکنگ ہے یا ڈس لائکنگ ہے, یہ پیکنگ ہے, اسے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر کئی ایسے ججز آئے. جو حارث نواز صاحب نے بات کی تھی جوڈیشل کمیشن میں کس کی اکثریت ہے؟ میں ابھی جو ہے پارلیمنٹ سے وہی جوڈیشل کمیشن ہی لگائے گا نا. پارس میں آپ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جوڈیشل کمیشن کو ابھی جمعہ 8 ہوا ہے نا, یہ تو آپ وہی لگائے گا نا. یہ تو 22 اکتوبر. میں ابھی کی بات کر رہی ہوں, ابھی پہ آتے ہیں نا. ایک سیکنڈ سنو. 22 اکتوبر سے پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ سے یا سندھ ہائی کورٹ کے اندر سے ججز آئے ہیں, سینیورٹی نہیں کئی آئے, ایک نہیں آیا, کئی آئے, نہیں کئی آئے ہیں, کئی ایک نہیں آیا, کئی آئے. ادھر ادھر سے گھما رہے ہیں, میں نہیں, وہ آرگیومنٹ بلڈ کر رہے ہیں. اچھا
وہاں پہ بھی آئے. سن لینا ایک دفعہ سن لینا, پھر اس کے بعد آپ نے سندھ ہائی کورٹ سے بھی لے کے آئے, ٹھیک ہے. تو پھر اگر آپ نے پہلے اپنی مرضی کے مطابق لائے ہیں اور ان کو آپ نے چیف جسٹس کی لاٹ کے اندر کھڑا کیا ہے, نہیں ایک سیکنڈ اب دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں جس پہ آپ بات کر. یہ جو جج اس وقت ہائی کورٹ کے اندر ہیں, جوڈیشل کمیشن کے رولز کس نے بنائے؟ یہی وہ ججز ہے نا. ابھی تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں آئی تھی, اس کے اندر یہ کہا گیا کہ 5 ججز کا ایک پینل آئے گا اور اس میں سے ایک آئیں گے. اب وہ 5 ججز کے پینل کے بعد آپ کی 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آ گئی. اب یہ ججز جو ہیں پارس, کوئی ایک جج ہائی کورٹ, منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ واحد میرا ہی مخالفت میں ووٹ ہوتا ہے, تو اب بتائیں آپ کے خیال میں یہ کورٹ پیکنگ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ جج صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. جج صاحب نے بذات خود پرنسپل آف سینیورٹی طے کی تھی کہ فٹنس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہے, سینیورٹی نہیں ہے. اور انہوں نے 5ویں نمبر کی جو خاتون جج تھی اسے چیف جسٹس بنایا. لاہور ہائی کورٹ کے جو 2 سینئر ججز سے انہیں چھوڑا, ان سے نیچے جو لوگ تھے انہیں سپریم کورٹ کے اندر لے. اس میں اب اگلی بات یہ, مطلب اپنے لیے معیار الگ ہے, وہ کہہ رہے ہیں دوسروں کے نظر آتا ہے نا. نہیں, آپ کو ان اپوائنٹمنٹ سے نظر نہیں آتا. مجھے آپ یہ بتائیں, یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا پاکستان کے اندر جتنی ہائی کورٹس کی اپوائنٹمنٹس ہیں ان میں موسٹلی ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہیں؟ ان کے اندر نیپوٹزم نہیں ہے, ان کے اندر چیمبر سے نہیں آئے, ان کے اندر سپریم کورٹ کے اندر نہیں آئے. نہیں, دیکھیں نا سسٹم جو ہے وہی پرابلم ہے. وہ یہ ہے کہ اگر میں پار کے اندر آؤں تو میں یہ کہتا ہوں کہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے, اور پاور کا مطلب کیا ہے کہ میں اختیار استعمال کروں. اس وقت جسٹس منصور علی شاہ کا مائنڈ کلیئر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے فل کورٹ بننا چاہیے, اور دیکھیں نہیں بن سکتا نا, نہیں بن سکتا. مجھے یہ بتائیں, تو یہ تصادم جو ہے یہ بحران کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور کچھ ذرائع اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جسٹس منصور علی شاہ کو ہٹانے کی بات کر رہی ہے, ایک ریفرنس کی بات گشت ہے. ایک سیکنڈ. نمبر 1 یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ججز آئیں گے وہ حکومت نے نہیں لگائے ہوئے, وہ اس جوڈیشری کا حصہ ہے جو افتخار چودھری صاحب والی تھی اور 5 سال انہوں نے پورے کیے. اگر آپ کو ان ججز پہ بھی اعتماد نہیں ہے تو پھر پیکنگ کہاں گئی؟ اب دوسرا یہ ہے کہ جو آپ بار بار 26 کہتے, میں پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ جو 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن بینچ ہے یہ وائبل نہیں ہے, یہ رفٹ رہے گی. الٹیمیٹلی آپ کو کانسٹیٹیوشن کورٹ کی طرف جانا پڑے گا, آپ کو ہائی کورٹس کے اندر کانسٹیٹیوشن بنائیں گے, آنی چاہیے. چونکہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی 187 کیسز ہے, مسئلہ حل ہو جائے گا, یہی 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا فیٹ ہے آپ کے سامنے کہ آپ کے ملک کا چیف جسٹس اور 3 ججز جو ہیں ان کو کنٹیمنر کر دیا گیا ہے. تو کیا 26 امینڈمنٹ اس لیے آئی تھی؟